بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے غالب کا یہ شعر یاد آ گیا۔ مجھے معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن مجھے معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کے لیے غالب اچھا ہے۔ مجھے معلوم ہے مسلمانوں کی بربادی لیکن دل کے بہلانے کے لیے ایک دوسرے کو واٹس ایپ بھیجنا ہی اچھا ہے۔ واٹس ایپ بھیج کر ہم ایک دوسرے کی تسلی کر لیتے ہیں، واٹس ایپ بھیج کر ہم ایک دوسرے کی تسلی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اوپر آنا ہمارے لیے گوارا نہیں۔ کون سا ذریعہ بچا ہے کہ جس حقیقت ہم کو مل سکتی ہے؟ کون سا ذریعہ بچا ہے کہ حقیقت کو ہم پا سکتے ہیں، حقیقت مجھے مل سکتی ہے؟ جتنے بھی ذریعے تھے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ فاروق اعظم نے تو بغیر توپ اور لڑائی بندوق کے بیت المقدس کو آرام سے فتح کیا تھا۔ آج بد دعائیں توپیں بندوق ہونے کے باوجود بھی ہم فیل ہو رہے ہیں۔ ہنسی آتی ہے مجھ کو ہمارے مسلمانوں کے اوپر کہ کوئی ذریعہ ہمارے پاس باقی نہیں سہارے کے لیے۔ ایک اللہ کے گھر مسجدیں تھی، ایک اللہ کے گھر مسجدیں تھی ہمارے پاس بھی، وہ بھی آج عمل سے خالی ہو گئی۔ مسجدوں میں نہ فرشتے ہیں جو ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، کیونکہ فرشتوں کو بھی ہم نے مسجدوں سے نکال دیا ہے۔ مشورے میں نماز پڑھی، مشورے میں بیٹھتے ہیں، مسجد سے باہر ہم آتے ہیں، وہی تماکو کھا کے مسجد میں پھر داخل ہوتے ہیں اور وہی فرشتے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کون سا سہارا ہے میری بقا کے لیے مجھے تم خود بتاؤ۔ افسوس ہو رہا ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں ہمارے دلوں کے اوپر کیا ہو گیا ہے۔ جو راستہ ہم کو پکڑنا تھا اسی راستے کو ہم نے کھو دیا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم دل کو منا رہے ہیں۔ ہوش میں آنا ہے، ہمیں ہوش میں آنا ہے۔ خود حقیقت دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ کتنی زندگیاں ہمارے ہاتھوں سے برباد ہوئی ہیں۔ بس یہی ایک سہارا ہے، آج بھی موقع ہے۔ ابھی تک تو اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس وقت تک تمہارے پاس چانس ہے، ما لم یغرغر، جب گلے میں آ جائیں گے کھڑکھڑاہٹ اس وقت دروازے بند ہونے والے۔ ابھی تو ہے، تندرست ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے گاؤں کی فکر کرو، طریقے نبی کے اوپر آ جاؤ، ایک دوسرے کو بھائی سمجھو، کہنے کی بجائے سے ملو اور فکر کرو۔ ابھی تو اور بربادی آ رہی ہے، ابھی ووٹنگ آ رہی ہے اور ووٹنگ کے وہی اندر وہی کریں گے، تم سارے ناچیں گے اور وہ اپنا مشورے سے پہلے مشورہ اور مشورے کے بعد مشورہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ کیوں بھائی؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہم کرتے؟ بھائی بھائی سے کیوں مشورہ؟ بھائی کو توڑ دیا، سب کو توڑ دیا۔ اب دیکھو بھائی، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنی بھی ثبوت ساری چیزیں تھے ہم نے تو بھیج دی، آج بھی ثبوت ہمارے پاس میں ہے، لیکن کیا ہے کہ ثبوت تو ہوگا، ارے کچھ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ طارق مسعود کے پاس، ان کے پاس ثبوت، انگوٹھے لگائے، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں میں بے بس ہوں، کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بہتے دعا کرو اللہ پاک سے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے بھائی۔ ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق آ جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھو پھر زندگی گزارنے کا کتنا مزہ آتا ہے، حقیقت میں مزہ آتا ہے۔ دیکھو بھائی، حقیقت میں مزہ آتا ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے۔ دیکھو آج بھی الحمدللہ حالات تو مجھ پر حالات تو آئیں گے ایمان والوں کے لیے، ورنہ بے شک میں خوف سب کچھ بتا دیا، لیکن کیا ہے حالات آئیں گے، آپریشن ہوگا لیکن سکون کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ پاک سکون کے ساتھ میں کریں گے، مزہ آئے گا، حالات کے اندر بھی مزہ آئے گا اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو ایسے مزائے نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہم کو ایک اور نیک بنائے اور اللہ ہمارا کفیل اور وکیل بن جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔